ہمارے اندر کیا آ گیا، ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بابے بلے شاہ کا شعر بڑا پیارا زبردست مجھے یاد آ گیا کہ میرے ایک پاسے رہن وہابی تے ایک پاسے دیوبندی، میرے ایک پاسے رہن وہابی تے ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ٹاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا ویڑا، وچ وچالے ساڈا ویڑا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ تے 8 مسیتاں کدی کراں پابندی، کہ ہمارے حالات اسی طرح کے ہو چکے ہیں۔ زندگی کا یاد رکھیے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہونا تب تک زندگی کٹھن نہیں لگتی۔ ماں باپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو انسان پہ ذمہ داری آتی ہے نا، وہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ہنستے اور مسکراتے چہروں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ڈیرہ شاہ جلانی بجوات میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی روحانی شخصیت جن کا تعلق آستان عالیہ شہباز پور شریف سے ہے۔ پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا میں روحانیت پھیلانے کے لیے اپنے تصرف کے ذریعے لوگوں کو شفا یاب کرنے کے لیے سجادہ نشین حضرت پیر صاحبزادہ فاروق بدر محی الدین گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے: خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ انہی کا تعریف پیر باہو کی زبان میں: اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ آپ کا چینل سنا ہے ابھی نیا نیا لانچ ہوا ہے، اللہ پاک جی آپ کو کامیاب کرے۔ تو آپ کی جو ایک کاوش ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، یہ دعا ہے میری۔ آمین آمین۔ قبلہ آپ کی خدمات اس علاقے کے لیے، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ گھر میں تو صاحبزادہ کا لقب تھا، لیکن گھر سے باہر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ زندگی کا یاد رکھیے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہونا تب تک زندگی کٹھن نہیں لگتی۔ ماں باپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو انسان پہ ذمہ داری آتی ہے نا، وہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے میٹرک تک جلال جٹا میں تعلیم حاصل کی۔ میرا بچپن میرے ننیال میں گزرا، نقش بندی سلسلے سے ان کا تعلق، ٹھیک ہے۔ پیر سید ولایت علی شاہ، ٹھیک ہے، شاہ ولایت کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے گجرات میں سائیں کامہ والی سرکار کا جنازہ پڑھایا تھا۔ وہ میرا ننیالی خاندان، تو اس کے ساتھ نسبت رہی میری۔ میٹرک کے بعد پھر میں آئی سی ایس کرتے رہا، وہاں پہ ابن امیر ڈگری سائنس کالج ہے، لیکن والد صاحب کی خواہش تھی کہ جو ہے نا دین کی طرف جو ہے نا رغبت ہونی چاہیے۔ پھر میں والد صاحب کے کہنے پر نا لاہور میں ناجو قرآن چلا گیا۔ پھر میں نے وہاں سے دوبارہ پھر فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، ایک طرف دینی تعلیم دوسری طرف دنیاوی۔ تو میں نے بی ایس آنر اسلامی سبجیکٹس میں وہاں پہ کیا، ساتھ درس نظامی ادھر کیا، تو شاعت العالیہ وہاں پہ کمپلیٹ کی۔ پھر ایم فل کا ارادہ تھا، پھر آگے والد صاحب پردہ فرما آگے، تو آگے سے پھر نہیں اتنی مصروفیات کر سکا، لیکن شکر ہے مالک کا کہ اللہ پاک نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، جتنی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، شکر ہے مالک کا، الحمدللہ۔ اور والد صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد پھر آپ دنیا داری میں لاگے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ قبلہ پیری مریدی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ اس سلسلے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ پیری مریدی کا میرے والے سلسلے کا آپ پوچھ رہے ہیں یا اوورال پوچھ رہے ہیں؟ قبلہ آپ والے آستان عالیہ شہباز پور شریف کی۔ ہمارے آباء و اجداد نا دراصل انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، وٹالہ گرداسپور سے۔
पाकिस्तान में हम आए थे, तब पाकिस्तान नहीं था, बर सगीर कहलाया जाता था। तकरीबन ये बात है 1832 की। हम अस्तान शबाजपुर तशरीफ़, हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, पीर से ग़ुलाम अली शाह उनका नाम था। पहले वो आए, फिर उनके बाद उनके दो, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, फिर अब्दुल्ला शाह हुजूरी और पीर हसन शाह साहब, वो तशरीफ़ लाए। ये दोनों भाई मंडेर सीधा में है, इनका सियालकोट में वहाँ पे इनकी मदफन है। और शबाजपुर में पीर ग़ुलाम अली शाह, हम पीर ग़ुलाम अली शाह की औलाद हैं। तो सिलसिला तरीक़त चलता आ रहा था। हम पर ज़्यादा अनायात हमारे बुज़ुर्गों की पीर फाज़लुद्दीन अबुल फरा गिलानी, ठीक है, बटाला शरीफ में उनका मज़ार है। वहाँ पे मैं इंडिया गया था अपने मज़ारों पे, तो उनका उनका फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे निस्बतें जाके मिलती हैं गौस पाक सरकार पर, और गौस पाक की सारी निस्बत जाती है मौला अली मुश्किल कुशा के कदमों में। और मौला अली मुश्किल कुशा का फैज़ दर मुस्तफ़ा से चल रहा है, तो सारी निस्बतें जाके फिर गुंबद हज़रा पर ही अटकती हैं। उन्हीं के फजल करम है, बस शुक्र है मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ख़ानदान में एक बुज़ुर्गों ने एक बहुत अच्छा एक फ़ैसला शुरू से किया कि जब जब औलाद बड़ी होती थी, जिसे समझते थे कि वो दीन की समझ बूझ रख रहा है, तो उसे इलाका जात तकसीम करके दिए थे, ताकि इलाके तकसीम करके दिए कि तुमने वहाँ पे तबलीग करनी, तुमने वहाँ पे करनी। इस तरह हमारे शबाजपुर में इस वक्त तकरीबन 8 सजादगान हैं, लेकिन उन सब को इलाका जात तकसीम करके दिए गए हुए हैं। वो अपनी अपनी जगह पर लोगों को वाज़ नसीहत दर्स कुरान करते हैं। शुक्र है मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह चलता है। और जब तक ज़िंदगी है, ये तो खुदा को पता ना कौन हलूस नी से चाह रहा है। बस चल रही डोरें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हुज़ूर, आपने इंडिया का एक इस्लाही और तबलीगी दौरा किया, जो कि माशाल्लाह बहुत ही कामयाब दौरा था। क्या कभी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाने की सादत नसीब हुई? क्या आपने उसको अपने सामने बिठा के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा, वो दीन के बारे में तबलीग की हो, जिसकी वजह से वो मुतासर हो कि उसने इस्लाम कबूल किया? दरअसल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जब मैं इंडिया गया ना, तो दरअसल आपका नाम तसीम भाई याद रखिएगा कि यहाँ पे बैठ के बोलना और वहाँ पे जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। मैं जब वहाँ पर गया, मुझे उन हिंदुओं ने भी बड़ा प्यार दिया, ठीक है, सिखों ने भी दिया, क्रिश्चियंस था, मेरा फेसबुक पे आपने देखा होगा। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान थे ना, वो बड़े परेशान, बड़े हस्ताल। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा शाह साहब, ये लोग आपसे जब अल्लाह पाक इन्हें शिफा देगा आपके ज़रिए, तो ये कलमा पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे, पर इन्हें आपने कलमा नहीं पढ़ाना। उसकी वजह क्या? मैंने पूछा उसकी वजह क्या? तो वो कहने की शाह साहब उसकी वजह ये कि आपने तो कलमा पढ़ा के पाकिस्तान चले जाना ना, पीछे हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी, उन्हें तंग करेंगे, जलीलो रसवा करेंगे। तो शाह साहब कलमा पढ़ा के तो आपने चले जाना, पर हमारा पीछे से नुकसान होना है। तो दिल को बड़ा धचका लगा। तो मैंने फिर उनसे एक दो उलमा कराम है वहाँ पे इंडिया में, उनके बारे में बात की। वो तो बड़े टीवी पे मुसलमान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वहाँ पे ग्रो है, वहाँ पे तादाद में मुसलमान ज़्यादा है। लेकिन शाह साहब, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे 11 घर मुसलमान को 128 घर हिंदुओं के, वहाँ पे आप एक को मुसलमान करेंगे, बाकी क्या करेंगे? वो तो खिलाफ होंगे। तो इसलिए शर और इस तरह के क्या कहते हैं इख्तलाफात से बचने के लिए जो है ना, मैंने कलमा नहीं किसी को पढ़ाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की ऐसी दाख उनके दिलों में बिठा कर आया हूँ कि वो आज भी अक्सर एक डॉक्टर वहाँ पे एक सुभाष गुप्ता नाम के सुना रहा था, वो अक्सर अभी भी रब्ता करते हैं। तो शुक्र है मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह। असल चीज़ यह याद रखिए कि कलमा पढ़ना इतना मुश्किल नहीं, कलमे को संभालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक काफिर को मुसलमान करना आसान है, लेकिन एक मुसलमान को मोमिन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मेरी तगोदो ये नहीं कि कितने कलमा, बड़े लोग दुनिया में कलमे पढ़ाते हैं और बड़े पढ़ रहे हैं। असल चीज यह कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है, क्या वो भी उस पर कायम है कि नहीं, ठीक है। मेरी तगोदो बस यही है कि जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपने दिन की राह दिखाई, अल्लाह पाक उन्हें हदायत अता फरमाए। आमीन आमीन। किबला हजूर, आज के जदीद दौर में अक्सर लोग तवीज़ात पे यकीन नहीं रखते, हालांकि तवीज़ात में अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम लिखे होते हैं, कुरानी आयात लिखी जाती हैं।
اس کے بارے میں اب کیا فرمائیں؟ محترم یاد رکھیے کہ ہر بندے کا اپنا عقیدہ، اپنی سوچ ہے. حدیث نبوی کی اگر اسے دیکھا جائے تو عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، میری کملی والی سرکار سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. میری کملی والی سرکار جب بھی کوئی پریشان زدہ آتا تو آپ ایک دعا پڑھ کے فرماتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ جو بچے جن کو جو سمجھے تھے کہ سمجھدار تھے انہیں وہ دعا یاد کراتے، تو جو نہیں تھے یاد کر سکتے آپ اس دعا کو لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتے. سمجھ آئی؟ تو جو لوگ نہیں نہ مانتے یاد رکھیں انہوں نے ماننا نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی تعویذ پہننا تو ضروری پہنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا صرف عقیدہ یہ ہے کہ جس قرآن کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں، اگر اس قرآن کو گلے میں لٹکا لیں تو کوئی گناہ تو نہیں. میرا صرف یہ عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے کہ اللہ کے کلام میں ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ ان لوگوں جیسا نہیں کہ وہ جوتوں کے اوپر قرآن رکھ کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم قرآن، ہماری بچیوں کی شادیوں ہوئیں، ٹھیک ہے، ہماری بیویوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمان یہاں پاکستان کے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں بچیوں کے سر پہ قرآن رکھ کے سائے، تاکہ ہمارا ایک عقیدہ، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ قرآن کے سائے کے تلے لے کے جائیں گے تو بچیاں آباد رہیں گی. ہم تو ایسے عقیدے والے لوگ ہیں سارے. تو ہم قرآن کو اونچا رکھ کے سایہ بچیوں پہ کر سکتے ہیں، تو وہی قرآن کی تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈالنے کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ماشاء اللہ، الحمدللہ، قبلہ کی بہت ہی اچھی بات ہے. اس قرآن کے سائے تلے ہم اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں. اسی قرآن کو اگر ہم اپنے گلے میں، اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. حضور اپنے بزرگوں کی خدمات کا کوئی مشہور واقعہ ہمیں سنائے. یقیناً آپ کے بزرگوں کی خدمات اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیں. آپ نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی، لوگوں کو دین پہ عمل کرنے کا طریقہ سکھایا. بہت ہی خدمات ہیں آپ کی آستانہ عالیہ شہباز پور شریف سے. اللہ پاک کا خاص کرم، اس کی عنایات، اس کا فضل کہ اللہ پاک نے سادات گھرانے میں پیدا کیا ہے. اس میں غرور نہیں لیکن رشک ضرور ہے. کرامتیں بہت سارے لوگ اپنے خاندان کی سناتے ہیں، لیکن میرے اب تک لگ بھگ تقریباً 1,500 کے لگ بھگ میں نے درس قرآن دی ہیں 4 سال کے اندر، 5 سال کے اندر 1,500 کے لگ بھگ. اور 1,500 خطابات میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی خطاب کے اندر اپنے بزرگوں کی کرامت سنائی ہو. کیونکہ کرامتیں ان کی تھیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں. کرامتیں سنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے ہمارا خاندان فلاں ہے جی، فلاں ہے فلاں ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کرامت کوئی نہیں کہ ہمارا تعلق اہل بیت الطہار سے ہے، ٹھیک ہے. ہمارے خاندان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس گھرانے کو رب نے پاک کیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ سادات کے پاس کوئی اور کرامت اور یا معجزہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور میں سنانا بھی نہیں چاہتا. بس یہی سب کچھ ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھرانہ ایک خاص الحمدللہ سادات کا گھرانہ ہے. اور اس میں حسبی نسبی کوئی ایسی ویسی کوئی کہتے ہیں نا بیچ میں ملاوٹ والا کام نہیں ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں اپنے خاندان پہ، وہ کتاب ایسی نہیں بے تکی لکھی جائے، اس کے اندر حوالہ جات مولا علی سے لے کے اب تک میرا 40واں نمبر ہے. میرے 39 باپ گزر چکے ہیں. وہ کدھر کدھر گزرے، ان کی زندگی کیسے گزری، وہ کتنا پڑھے تھے، وہ دفن کہاں کہاں ہیں، ان کی شادی کدھر کدھر ہوئی، ان کے بچے کتنے تھے. ایک پوری ایک جامعہ کتاب لکھی جا رہی ہے الحمدللہ. 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ امید ہے کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اب دعا کریں انشاءاللہ. وہ ایک جامعہ ایک نگینہ میں اپنے خاندان کے لیے اور مریدین کے لیے اور دوست احبابوں کے لیے تیار کر رہا ہوں. آپ دعا کیجیے اللہ پاک توفیق دے. ناظرین بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمت دے. تو میں وہ ایک شائع ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہوگا اور وہ بہترین ہو، وہ کرامتوں سے بڑھ کے ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک روحانی شخصیت جن کا تعلق شہباز پور شریف سے ہے، ان کے چہرے سے وہ نورانیت، وہ روحانیت ہی صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں.
قبلہ کی تمام خدمات اس علاقہ کے لیے، جس علاقہ سے میرا بھی تعلق ہے، بجوات کے لیے بہت زیادہ ہیں. لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں، واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کی زبان میں بھی الحمدللہ بہت ہی اثر ہے. قبلہ آخری سوال آپ سے ہمارا یہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس جدید دور میں ادھر ہر انسان افراتفری کے عالم میں ہے، ہر روز نئے نئے واقعات سننے کو مل رہے ہیں. آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ میرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہنے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے کملی والی سرکار کا فرمانے والی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے مگر بھاگتا ہے نا، دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی ہے، اور جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے دنیا اس کے مگر مگر جاتی ہے، پیچھے پیچھے جاتی ہے. تو مجھے اللہ پاک نے ایک عہدہ دیا ہوا ہے، شکر ہے میرے مالک کا، لیکن میں نے اپنے آپ کو پیر نہیں بنایا. میں نے وہ جبے کھبے ہاتھ میں کھونڈے پکڑ کے وہ بندے کو دیکھنا ہو غصے ہو تو پیر آ گیا، اور پیر صاحب. ہم نے خاص طور پہ یہ جو پیرانے نظام ہے، ہم نے لوگوں کے اندر ایک کنسیپٹ ڈالا ہوا ہے کہ ایسے جیسے پیر ڈائریکٹ اتو ڈگتا ہے. ٹھیک ہے جی، پیر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہمارے بھی وہی جذبات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم پیرانے نظام میں سے وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں نا، مجھے وہ ان سے چیڑ ہے. میں ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے، ہر سموک میرے جتنے بھی مریدین یا دوست مجھ سے محبت کرنے وہ جانتے ہیں مجھے ہنسی مذاق بھی کرنا ہے، پاس بیٹھ لینا ہے. یہ نہیں مجھ میں کہ جی وہ پیر نے تو نہ اتنے بہنا، مرید نے تو نہ تھلے بہنا. نہیں، میں یہ چیز نہیں رکھتا. میرے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں، ایک ہی کیٹاگری میں آتے ہیں، اور انہیں ایک ہی کیٹاگری میں آنا چاہیے بھی. ٹھیک ہو گیا. رہی بات امت مسلمہ کی، تو یاد رکھیے کہ تب تک امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہی رہنا ہے جب تک ان کے دل کے اندر اہل بیت اور صحابہ کی محبت نہیں آنی. ٹھیک ہے، جب تک ہمارے اندر کیا آ گیا، ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بابے بلے شاہ کا شعر بڑا پیارا زبردست مجھے یاد آ گیا کہ میرے ایک پاسے رہن وہابی تے ایک پاسے دیوبندی، میرے ایک پاسے رہن وہابی تے ایک پاسے دیوبندی، اگے پچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا ویڑا، وچ وچالے ساڈا ویڑا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ تے 8 مسیتاں کدی کراں پابندی. کہ ہمارے حالات اسی طرح کے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اگر ان 4 کے ساتھ نسبت مضبوط ہے نا، تو یاد رکھ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ دعا. والسلام دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین، جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری پیاری سی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو. ہمارے بہت ہی اچھے اور روحانی شخصیت قبلہ پیر سید فاروق بدر محی الدین گیلانی صاحب، جن کا تعلق آستانہ عالیہ شہباز پور شریف سے ہے. تو امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل تحسین انور کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جزاک اللہ، شکریہ.